ناظرین، اس وقت سکرین پر آپ یہ ایک بہت بڑے جنازے کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر خلقت، اس قدر ہجوم، یقیناً یہ سوچنا پڑتا ہے کہ محبت کا یہ خراج آخر لوگ کس کو پیش کرنے آئے ہیں۔ ناظرین، یہ جنازہ کسی بادشاہ کا نہیں، کسی وزیر کا نہیں، یہ کسی وزیر اعظم کا جنازہ نہیں، یہ کسی جنرل یا کرنل کا جنازہ نہیں، یہ کسی لکھ پتی کروڑ پتی مالدار کا جنازہ بھی نہیں۔ یہ ایک ایسے شخص کا جنازہ ہے جسے زندگی میں ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن جب یہ شخص اس دنیا سے رخصت ہوا تو ایک دنیا جنازے پہ امڈ آئی۔ یوں لگتا ہے پورے شہر کا کوئی عزیز رخصت ہو گیا ہو، اور محبت میں ڈوبے ٹھاٹھے مارتے اس سمندر کو دیکھ کر وہ بات یاد آئی۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے بیننا و بینکم الجنائز، کہ اے لوگو، ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے۔ یہ جنازہ بھی ایسی ہی ایک شہادت اور دلیل تھی کہ جن کی زندگیاں قابل رشک ہوں، جنازے بھی انہی کے قابل رشک ہوتے ہیں۔ یہ ایک اللہ والے کا جنازہ تھا۔ یہ جنازہ تھا اس شخص کا جس کی مختصر سی زندگی اللہ کے رسول کی حدیث پڑھتے اور پڑھاتے گزر گئی۔ بہت کم لوگ جان سکتے ہیں کہ اس جانے والے شخص کی عظمت کیا تھی۔ پشاور کے اس عالم بے بدل کا نام عبد الحمید رحمتی تھا، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں برسائے۔ اس عالم کے پاس وہ علم تھا جس کے جاننے والے پورے پاکستان میں شاید درجن بھر سے زیادہ لوگ نہ ہوں۔ یہ علم کیا تھا؟ یہ علم وہ تھا جو دوسرے کسی مذہب، کسی دین کے کسی عالم کے پاس نہیں۔ خود غیر مسلم اعتراف کرتے ہیں کہ اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے سابقہ دین محفوظ نہیں رہ سکے۔ یہ وہ عظیم الشان علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ عبداللہ بن مبارک کا مشہور قول ہے کہ اگر یہ علم نہ ہوتا جو اس عالم دین کے پاس تھا تو جس کا جو جی چاہتا وہ کہتا پھرتا۔ ایک غیر مسلم اسکالر نے خود اعتراف کیا کہ یہ علم صرف مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ حدیث بیان کرنے والے کم و بیش 5 لاکھ راویوں کی زندگیاں مسلمانوں نے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ محدثین کے ایجاد کردہ اس علم کی پختگی اور تسلسل پر غیر مسلم آج تک حیران ہیں۔ ناظرین، یہ وہی علم ہے جس کے ذریعے محدثین یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرنے والا معتبر ہے یا نامعتبر ہے، اور کیا یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ جس عالم کا سینہ اس وقت گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا جب وہ ایک گاڑی میں موجود تھے، یہ وہی عالم ہیں جو اس نادر، مشکل اور اہم ترین علم جسے اسماء الرجال کا علم کہا جاتا ہے، سند کا علم کہا جاتا ہے، یہ اس کے متبحر عالم تھے۔ افسوس، قاتلوں نے نایاب علم والے اس مبارک سینے میں کئی گولیاں اتار دی۔ ناظرین، اس موقع پر مجھے آپ سے صرف 2 باتیں کرنی ہیں۔ اس جانے والے اور اس کے جنازے پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے، جن کی زندگی کے لیے اور مستقبل کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ان کی آخرت کے لیے، ان کے جنازے کے لیے بھی ایسا کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تاکہ انہیں بھی ایسا قابل رشک جنازہ اور ایسی قابل رشک موت نصیب ہو سکے کہ ایک زمانہ ان کے لیے نکلے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو تعلق ہے محبت کا، یہ دین کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ناظرین، دوسری بات اس موقع پر جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ میں نے سوشل میڈیا پر پڑھی۔ ایک انڈین شخص نے لکھا، ہم ہندوستان میں اقلیت ضرور ہیں، ہم پر بڑے ظلم و ستم ہوئے، لیکن ہمارے ملک میں علماء کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا جو پاکستان میں علماء کے ساتھ ہوا۔ یقین کیجئے، میں سوچ میں پڑ گیا اور میں نے سوچنا شروع کیا کتنے ہیرے جیسے لوگ علماء کرام ہم نے کھو دیے۔ ناظرین، تیسری بات میں ان قاتلوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، تم نے اس عالم کو جنازے میں تو بدل دیا، لیکن یہ جنازہ تمہیں پیغام دے رہا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، کر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔